آرام کر کے بیٹھے ہیں، بات ادھر دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، دین متین، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا، شریعت اتاری گئی، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایک دن یہ غالب آ کر ہی رہنا ہے اس دین، یعنی کہ دین اسلام پورے مشرق مغرب شمال جنوب تمام کے تمام کونوں پر غالب آ کر رہے گا۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ دین تو غالب آنے ہی آنا ہے، اور دین غالب ہو کر ہی رہے گا، عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج آپ دیکھ لیں، سعودیہ کی طرف دیکھ لیں، سعودیہ کے حکمرانوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اپنے ذہن و گمان میں ایک جدید دور، یعنی کہ دین سے ہٹ کر ایک جدید دور عبادت کے لیے شرائط اور ضوابط ہے، حتیٰ کہ یہاں پر کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان لوگوں پر پابندی لگا دی کہ آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان پر پابندی لگا دی کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو شرک کرتی ہے یا اس سے شر پھیلتا ہے۔ مجھے بتائیں، سلمان خان کون سا سعودی عرب میں آ کر قرآن پڑھاتا ہے؟ اگر ان کی وجہ سے شر پھیلتا ہے، سلمان خان نے کون سے آگے بخاری شریف پڑھا دی، یا شلوا سٹی نے کون سی آگے بخاری شریف کی پہلی حدیث آپ کو پڑھا دی، یا دیگر جو بھی ہے، یہ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ علامات قیامت ہے کہ دین پر پابندی لگے گی اور فحاشی عریانی کو آگے لایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ پیر مانے اتنی سپورٹ ان کو دے رہے ہیں، اتنی عزت ان کو دے رہے ہیں کہ جیسے یہ دین کے علم دار ہو۔ قابل افسوس بات یہ کہ اس کے ہاتھوں کے چھاپے لگوا کر اور کہتے ہیں کہ اس کو ہم فرینڈ کریں گے، اس کو رکھیں گے، کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ یہ ایک وقت میں ہمارا ایک ہیرو آیا تھا، اس کے ہاتھ لگے ہوئے، ٹھیک ہے، ہاتھ لگے ہوئے۔ یار افسوس، صد افسوس ہے کہ خانہ کعبہ بند ہے، مگر شاہ محمد بن سلمان صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے کہ خانہ کعبہ بند ہوا۔ یہ کرونا جب شروع میں آیا تھا، حج پر بھی پابندی، عمرے پر بھی پابندی، اعتکاف پر پابندی، نمازوں پر پابندی، سب گھر میں بیٹھ کے پڑھے۔ آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں فٹ بال کا میچ ہوا تھا، ٹھیک ہے، میرے خیال سے انگلینڈ میں ہوا تھا، وہاں پر میچ ہوا، میچ میں یقین میں اسٹیڈیم میں جگہ نہیں تھی۔ اب فاصلہ رکھیں، ماسک لگائیں، کرونا پھیلتا ہے، اس وقت وہ کرونا کہاں چلا گیا تھا؟ جب خانہ کعبہ کی باری آئی تو کرونا آ گیا۔ ویسے ہمارے حکمران بولے نہیں ہیں، ان کو بولنا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے تو کرونا ختم ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے تو شفا ملتی ہے، اللہ کے گھر سے تو بربادیاں دور ہوتی ہیں، لوگوں کے گھروں سے بربادیاں اٹھ جاتی ہیں، بلکہ رحمت ہی رحمت آتی ہے۔ اچھا، آج کل ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر لوگ سلمان خان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ وہاں پر جو پہنچے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں۔ بھائی سلمان خان کا کوئی قصور نہیں، سلمان خان کو آپ نہ بلاؤ، نہیں سو دیا جائے گا۔ اگر دیکھو اس کو انوائٹ کیا گیا نا، اس نے اپنے مرضی سے شو تھوڑی کروایا۔ سلمان خان کا برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی برا بلا اس کو کہو، اس کا کام ہے کہ جو اس کو بلا رہا ہے۔ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہوئے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس جہان میں ہوئی ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ اس شہر کی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت جا بجا مکہ کی قسم کھائی ہے۔ وہ مکہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کھائی کہ وہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ وہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کا مقدس گھر ہے، اس وجہ سے قسم کھائی۔ تو وہاں پر اگر یہ ناچ گانا ہوگا تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب اور قیامت قریب مجھے نظر آ رہی ہے، قریب نظر آ رہی ہے۔ ان قریب دجال کا نزول ہو جائے گا، دجال نازل ہو جائے گا، دجال نکل آئے گا۔ جب دجال نکل آئے گا، فتنے سر اٹھائیں گے، طرح سے فتنے، پھر جنگیں لگیں گی، اور پھر وہ جنگ صرف مکہ تک محدود نہیں رہے گی یا پاکستان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ جتنے ممالک ہیں وہ جنگ کے اثرات سب تک جائیں گے۔ اب آپ کہو گے وہ کیسے؟ اچھا، کرونا کہاں سے نکلا اور کہاں تک چلا گیا؟
امیر ملکوں سے نکلا، غریب ملکوں پر بھی اٹیک ہوا، غریب سے غریب تر ملکوں پہ اٹیک ہوا، گلی کوچوں گھروں تک اٹیک ہوا کہ نہیں اٹیک ہوا؟ کیوں کہ جب عذاب آتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ کورونا جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ڈینگی اللہ کا عذاب ہے، اور یہ آج بارش کا نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں کہ جس مقدس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس جگہ پر ناچ گانا ہو، اس جگہ پر قرآن بند ہو، لوگوں کو نچایا جائے، اور بے حاشی لڑکیاں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، اور یعنی میں نے پڑھا کہتے ایک کنسرٹ ہوا، اس میں 70,000 لوگوں نے اس میں شرکت کی، 70,000 لوگوں نے شرکت کی۔ اب دیکھو 70,000 لوگ، وہ کون ہے؟ مسلمان ہی ہیں، انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھا، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اس مقدس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے؟ چلو ہم اس میوزک کو نہیں رکوا سکتے، اس ڈانس کو نہیں رکوا سکتے، کم سے کم ہم ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ کیوں ٹکٹیں لیں، کیوں پیسے ضائع کریں، وہاں پہ جائیں اور اپنا پیسہ بھی ضائع کریں اور گناہ بھی موڑ لیں، گناہ پیسوں سے خریدیں، نیکیاں فری ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اور گناہ پیسوں کے ملتے ہم اپنے پیسہ دینے کو تیار ہیں، مگر مسلمان بھی نہیں سوچتا۔ یاد رکھنا جب عذاب آئے سب سے پکڑ میں سب سے پہلا مسلمان عذاب میں مبتلا ہوگا، کافر مبتلا نہیں ہوگا۔ دیکھو اگر یہ کافر ہے نا تو کافر کو کیا پتا کہ نبی کی شان کیا ہے، کافر کو کیا پتا کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، کافر کو کیا پتا کہ خدا کی شان کیا ہے، اور کافر کو یہ کیا پتا کہ قرآن مجید قرآن حمید ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ کافر کو اس چیز کا پتہ ہے، مسلمان کو پتہ ہے۔ مسلمان کو شام و مسلمان سے آپ پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کے سامنے تقریر کر کے بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اسے یہ پوچھیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھیں کہ اس مکہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس مکہ کی عظمت کیا ہے۔ اس مکے کا احترام ہمارے بزرگوں نے کچھ یوں کیا کہ جب حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، مکہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، تو آپ نے جوتے اتارے اور جوتے بغل میں لیے، تو کسی نے پوچھا آپ کے مرید جوتے، کہا حضرت جی جوتے پہنے، آپ جوتا پہنے، کہنے لگے میں جوتا نہیں پہن سکتا۔ کیوں نہیں پہن سکتے؟ یہاں پر تو کانٹے ہیں، پتھر ہے، آپ کے پاؤں پر لگیں گے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ تو حضرت حسین احمد مدنی کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر 35 سال تک درس حدیث دیا، درس قرآن، 35 سال تک، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی صفائی کرتے تھے تو اپنی داڑھی پڑی کی ہوئی تھی، اپنی داڑھی سے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کی ارد جگہ تھی اسے جھاڑو دیا کرتے تھے داڑھی سے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ عزت و عظمت والی جگہ ہے، جھاڑو سے صفائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عزت و عظمت والی جگہ سے صفائی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ تھے جوتے اتارے، اور جب کہا کہ یہاں پر پہنے کانٹا یا کوئی آپ کے پاؤں میں کیل وغیرہ چبھ جائے گا، تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حسین احمد یہ گستاخی نہیں کر سکتا، شاید اس سرزمین پر میرے نبی کا پاؤں لگا ہو اور میں نبی کے پاؤں پر جوتا رکھ دوں، میں نبی کے پاؤں پر جوتا رکھ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں ننگے پاؤں جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اتنا احترام کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے اکابر جب مکہ کی سرزمین پر جایا کرتے تھے تو روتے تھے، ہنستے نہیں تھے، وہاں پر ہنستے نہیں تھے، رویا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے، اتنا احترام کرتے تھے۔ اور یقین مانیں، ہمارے مسلمانوں سے پوچھو، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جی مرنے سے پہلے مجھے اپنا گھر ضرور دکھائیں، ہے کہ نہیں خواہش؟ آج تک کوئی بھی یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے امریکہ دکھا دیں، سوئٹزرلینڈ دکھا دیں، یہ دکھا دیں، کسی نے تمنا نہیں کی۔ اگر دل سے تمنا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے دل سے پوچھو، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عظمت کرتے ہیں، مگر ان حکمرانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ان کو اقتدار ملا ہوا ہے، ان کو کرسی ملی ہے یا ان کو بادشاہت جو ملی ہوئی ہے، یہ چند دنوں کی ہے۔ اگر اس زندگی نے اور اس دنیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو دنیا سے دکھیلا اور سیدھا قبر میں لے گئے، سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ اگر دنیا نے ان کو اپنے اوپر رہنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، رہنے نہیں دیا، تو تم اور میں کیا چیز، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ دنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنی، یہ دنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجہ سے بنی۔ جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو میں اور آپ کوئی چیز نہیں ہے، حکمران میں کچھ چیز نہیں ہے۔ یہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال اقتدار میں رہ لیں گے، اس کے بعد جب مرنا ہوگا تو قبر پر سلمان خان آ کر جنازہ نہیں پڑھائے گا،
یا وہاں پر آ کر آپ کی سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا، بلکہ وہاں پر کام آئیں گے تو آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اور نیکی کی وجہ سے کوئی آدمی اس کی کہنے پر آ گیا، جب تک یہ نیک عمل کرتا ہے تب تک اس آدمی کو ثواب ملے گا جس نے اس کو نیکی پر لگایا تھا، اور جو آدمی برائی پر لگائے جب تک وہ برے اعمال کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تب تک اس گناہ میں مکمل وہ شریک ہے جس نے اس کو راستہ دکھایا۔ تو ظاہر بات ہے اگر آپ نیک کاموں کی ابتدا کریں گے، نیک کاموں کی شروعات کریں گے، ثواب ملے گا۔ اور اگر آج اس کی وجہ سے یہ میوزک یہ شو ہو رہے ہیں تو شاید یہ آگے نسلوں تک چلے جائیں، نسلوں تک، بلکہ مجھے دور نہیں لگ رہا ہے نسلوں تک چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں گے کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اس چیز کو روکا جائے، اور اگر یہ نہ روکا نا تو پھر اللہ اوپر سے دکھا دیں گے، اور پھر وہ کرشمہ ایسا کرشمہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ پھر یہ مت سمجھنا کہ نمازی بچ جائیں گے، حاجی بچ جائیں گے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیگ پکاتے ہیں یا آگ لگاتے ہیں تو سوکھے اور گیلی لکڑی دونوں کو آگ لگتی ہے۔ دیکھا ہوگا نا، سوکھی لکڑی جب آگ لگ جائے تو گیلی بھی اوپر رکھ دیتے ہیں، کیوں رکھ دیتے ہیں؟ کہ سوکھی کی وجہ سے اس کو بھی آگ لگ جائے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا جاتا، پھر سارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آج ہم حق آواز نہیں بلند کرتے، آج کوئی بھی حق کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہنا کہ حق کا ایک کلپ بنا دے تو کہتے ہیں چھوڑو یار، جتنی دنیا لگی رہنے دو۔ آج کل یہ دنیا ہے، یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا، جتنے کوئی لگا رہنے دو۔ نہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے، اگر آپ نے حق بات نہیں کی اور اللہ نے آپ کو ممبر محراب عطا کیا ہے، اسے آپ کی حق کی بات نہیں جاتی، تو قیامت کے دن اس عالم، اس قاری، جتنا بھی جس کا حق جلتا ہے اس کو زبان سے لٹکایا جائے گا، لٹکا کر اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، چیر دی جائے گی، آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہم نے آپ کو زبان دی تھی اور آپ زبان سے گانے گاتے رہو، دنیا کی گن گاتے رہو، کمائیاں کرتے رہو، اور دنیا کے چال چلیاں چلتے رہو، مگر میرے دین کے لیے آواز نہیں بلند کی، اس کی زبان کو پکڑا جائے گا، زبان کو کاٹ دی جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں منتخب فرمائے۔